ناظرین السلام علیکم۔ خیبر پختونخوا ٹائمز کے اس ولاگ میں ہم ذکر کریں گے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والے تصادم اور مہاجرائی کے بارے میں۔ ناظرین، آج پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو مہاجرائی ہوئی تھی جمعرات کی رات کو اور جمعے کی رات کو، تو اس کے نتیجے میں پاک افغان سرحد کے تورخم، چمن اور دیگر تمام تر سرحدی گزرگاہیں آمد و رفت اور دو طرفہ تجارت کے لیے بند ہیں۔ سرحدی گزرگاہوں کی بندش کے نتیجے میں دونوں ممالک کی سرحدی گزرگاہوں کے دونوں اطراف سامان سے لدے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ٹرک اور ٹرالر کھڑے ہیں۔ اس میں تجارتی سامان اور تعمیراتی سامان کے علاوہ وہ اشیاء بھی ہے جو بہت جلد گل سڑ ہونے والے ہیں، یعنی سبزیاں اور پھل۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل افغانستان میں انگور کا سیزن ہے اور بہت زیادہ ٹرک اور ٹرالر انگور سے لدے وہ پہنچ چکے ہیں، مگر اب وہ خراب ہو رہی ہیں۔ اسی طرح کچھ سبزیاں وہاں سے بھی آ رہی ہے، کچھ یہاں سے بھی جا رہی ہے۔ انگور کے علاوہ اس میں سیب ہے، اس میں انار ہے۔ اسی طرح سبزیوں میں ٹماٹر بھی افغانستان سے آتے ہیں اور پیاز اور یہ چیزیں۔ اور اگر آپ دیکھ رہے تو کہا جا رہا ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے خیبر پختونخوا میں آٹے کی شارٹیج ہے، اور اس کی اصل وجہ یہ بتاتے ہیں کہ پنجاب سے گندم کی سپلائی پر پابندی لگ گئی ہے۔ مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ افغانستان میں کوئی فلور مل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اب قائم ہوئے ہوں گے، وہاں پر گندم کی جو پیداوار ہوتی ہے وہ بھی پاکستان اور خیبر پختونخوا کی مارکیٹوں میں آتی ہیں، تو یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اس کے علاوہ بیان بازی، الزام تراشی اور ایک دوسرے کے خلاف دھمکیاں دینے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جمعرات کی رات جو واقعات ہوئے تھے تو اس میں افغان حکام کا کہنا ہے کہ اس میں افغانستان کے اندر 4 مقامات پر ڈرون حملوں سے حملے کیے گئے ہیں۔ ایک حملہ کابل میں ہوا ہے، پختیا پختیکا، خوست، ننگرہار اور کنڑ میں ہوئے ہیں، اور اس میں ابھی تک طالبان نے تو کسی قسم کی تصدیق نہیں کی ہے، مگر کابل میں جو حملہ ہونے والا ہے اس کا ٹارگٹ کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان کے سربراہ مولوی مفتی نور ولی تھے۔ وہ تو بچ نکلے ہیں، مگر ان کے 2 خاص بندے ان کابل کے ڈرون حملے میں مارے جا چکے ہیں۔ اسی طرح جو جمعے کی رات جو حملے کیے گئے پاکستانی چیک پوسٹ پر، تو افغان حکام کا دعویٰ ہے کہ اس میں ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ اس میں 58 بندے پاکستان کے مارے گئے ہیں اور کچھ زخمی ہیں، جبکہ پاکستان نے ان حملوں میں 200 سے زیادہ افغان طالبان یا افغان سولجرز کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد افغانستان کے طول و عرض میں جو عام لوگ ہیں انہوں نے بھی افغان طالبان کے حق میں، جبکہ پاکستان بالخصوص خیبر پختونخوا میں پاکستان فوج کے حق میں مظاہرے یا جلسے شروع ہوئے۔ افغانستان میں جو جلسے ہو رہے ہیں وہ احتجاجاً کم اور سیلیبریشن کے طور پر زیادہ ہے۔ وہاں کے لوگ طالبان کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں کہ انہوں نے جواب دیا ہے۔ اب وہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ماضی میں ظاہر شاہ کے وقت سے لے کے پھر نور محمد ترکی، حفیظ اللہ امین، ببرک کارمل، ڈاکٹر نجیب اللہ، پروفیسر مجددی صاحب، پروفیسر ربانی صاحب، اور پھر حامد کرزئی اور ڈاکٹر اشرف غنی کے وقت میں یہ مطلب پاکستان اور افغانستان کے درمیان لفاظی جنگ کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ کبھی کبھار پاکستان کی جانب سے
افغانستان میں ٹارگیٹڈ آرٹلری شیلنگ بھی ہوئی تھی، مگر کبھی بھی جواب نہیں دیا گیا تھا۔ اس بار جواب دیا گیا۔ یہ کیوں؟ بقول سمی یوسفزئی جو افغانستان کی سینئر صحافیوں میں شامل ہے، ان کا کہنا ہے کہ اس بار جو افغان طالبان ہیں انہوں نے نہ صرف اپنا سیاسی قبلہ اسلام آباد سے تبدیل کر کے نیو دہلی قرار دیا ہے، بلکہ مذہبی قبلہ حقانیہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑ خڑک سے تبدیل کر کے دارالعلوم دیوبند قرار دیا ہے۔ اب طالبان کے رویوں میں اور پالیسی میں واضح فرق دیکھنے میں آیا ہے اور دیکھا جا سکتا ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ کس طرح افغانستان میں حالات کو کنٹرول کیا جائے، کس طرح وہاں پر جو افغان حکمتیار احمد شاہ مسعود اور دیگر کے بعد اب جب طالبان بھی پاکستان سے نالا ہوتے جا رہے، کس طرح ان کو راضی کیا جائے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس 2-3 دن کے دوران دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ رابطے ہونے کی کوشش کی گئی ہے، مگر دونوں ممالک انکار کر رہے ہیں۔ اب ان حالات میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ پاکستان کی کافی انویسٹمنٹ ہے افغانستان میں، پاکستان نے کافی کچھ کر دیا ہے، اور جب اس کو اسی طرح ضائع کیا جا رہا ہے تو یہ میرے خیال میں پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس وقت پاکستان کو چاہیے، حکومت پاکستان حکومت اداروں کی چاہیے کہ کسی طریقے سے افغانستان کے ساتھ رابطے قائم کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی ریاستی اور حکومتی اداروں پر اب افغان طالبان کا اعتماد نہیں ہے، مگر اب بھی افغان طالبان پاکستان کی مذہبی اور سیاسی حلقوں پر اعتماد کر رہے ہیں، ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہے۔ لہٰذا اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ان سیاسی، مذہبی، قبائلی اور پشتون جرگہ کی میں شامل سرکردہ لوگوں کو استعمال کر کے افغانستان کے ساتھ رابطے بحال کیے جائے، افغانستان کے ساتھ دشمنی کی جو فضا ہے اس کو دوستی میں تبدیل کر دے۔ یہ پاکستان کے مفاد میں ہے، کیونکہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو مشرقی سرحد پر ہندوستان ہے اور مغربی سرحد پر افغانستان ہے، اور اگر دونوں ممالک کے ساتھ دشمنی ہو جائے تو میرے خیال میں یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں، اگر ماضی میں یہ کہا جا رہا تھا کہ افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ افغانستان نے اپنے دیگر راستے بھی بنا لیے ہیں، ایران کے راستوں سے، سنٹرل ایشیا کے راستوں سے، ترکی کے راستوں سے۔ اب ان کی وہ مجبوری نہیں ہے جو کسی وقت میں تھی۔ افغانستان اور پاکستان کے مابین اچھے تعلقات جو ہے وہ دونوں ممالک کے لوگوں کے لیے، دونوں ممالک کی معیشت کے لیے کافی اہم ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پچھلے 50 سالوں سے جنگی فضا کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کو ایک جیسے سیکورٹی، انتظامی، سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل کا سامنا ہے، اور دونوں ممالک اگر ایک دوسرے پر اعتماد کر دے تو یہ مسائل بخوبی بآسانی حل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے خیبر پختونخوا، افغانستان اور پاکستان کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ۔